صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر، ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو آج اپوزیشن نے احتجاج کیا، لیکن اوورآل جو ایک حکومت مخالف تحریک کی بات کی جا رہی تھی، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مختلف تحریک ہوگی، یا کس حد تک جو ایک معاملات ہیں وہ ان کو حتمی شکل دی جا سکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکا نعبد و یکا نستعین۔ دیکھیں، اس طرح یہ ہے کہ ابھی تو 27ویں ترامیم پاس ہوئی ہے نا، ابھی آہستہ آہستہ میرے خیال میں مختلف وہ جو نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے وہ دریا جو ہوتے وہ مل کے ایک سمندر بنانا شروع کرتے، تو میرے خیال میں ابھی وہ آئیں گے، اس میں کافی ریپرکشنز آئیں گے۔ خاص طور پہ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس میں 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں میرے خیال میں کوئی بندہ ایگری نہیں کر سکتا۔ ایک، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے وہ ایکچولی قرآن اور سنت، اور جس کی وجہ سے آرٹیکل 1 ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام میں کسی کو بھی استثناء نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹتے، پلس صحیح بخاری میں بھی اور باقیوں میں بھی یہ حدیث ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، جو ان لوگوں نے ایک جھوٹ بولا ہے کہ جی ہم نے آئینی کورٹ اس لیے بنائے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کہ اس میں یہ پینڈنسی ہے اور 5% جو آئینی کیسز ہے اس نے پورے سسٹم کو بلاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ 26ویں ترامیم میں آئینی بینچ بنا تھا۔ آئینی بینچ اور آئینی کورٹ میں صرف ایک، آپ یہ سمجھ لیں فار پریکٹیکل ریزن دے آر سیم تھنگ، کہ صرف اس کو ایک سیپریٹ کورٹ بنا دیا ان پیرالل ٹو سپریم کورٹ۔ لیکن اس میں بھی اس وقت کے چیف جسٹس جن کو بنایا گیا تھا، یحییٰ افریدی، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے بہت فرق پڑے گا، لیکن پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے پینڈنسی آف کیسز 52,000 سے بڑھ کے 60,000 پہ چڑھ گیا، جس کا مطلب یہ ہے آئینی کورٹ یا آئینی بینچ اس چیز کو نہیں ایڈریس کر سکتی، وہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور یہ لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے ایک ایسا کورٹ بنا رہے کہ جس میں جو مرضی ہے انٹرپریٹیشن کرے، اور یہی 1 سال میں ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے جو الیکشن کمیشن نے ہم سے جو جب بلہ لیا گیا تھا تو ہم سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے بالکل ہٹا دیا، پارٹی ایز اے پارٹی انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کو جو آئینی کورٹ ہے اس نے اس کو، یا آئینی بینچ نے اس کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے، جو ہمارے ریزرو سیٹس تھی وہ ہم سے لے لیے، جو ملٹری کورٹ سے ان کو جسٹیفائی کر دیا، تو بیسیکلی ہر غلط کام سر، کیا اس پر بالکل پہلے بھی پی ٹی آئی کا موقف سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی جب آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک اعلان اپوزیشن کی جانب سے ہوا ہے، ایسے میں عدالت کا ایک حکم بھی آیا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ ابھی جو سرکاری وسائل ہیں ان کا استعمال صوبائی حکومت نہیں کرے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف کچھ ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوئے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ سرکاری وسائل کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر سرکاری وسائل ہم اس لیے استعمال کریں کہ ہم سرکاری خرچے پہ لوگوں کو بسوں میں بٹھا کے لے کر جائیں، بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سرکاری وسائل یہ کریں کہ جی ہم لوگوں نے ساری جو سرکار کی جو مشینری ہے اس کو اٹھا کے لے کر جا رہے ہو اور اس سے اپنا سارا کام کر رہے ہو، وہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ لیکن اگر فرض کریں چیف منسٹر یا کوئی منسٹر یا کوئی جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے پروٹوکول جو ہوتی ہے، جو جیسے ایمبولینس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، کہ اگر وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ سرکاری اخراجات میں وہ نہیں شامل ہوتے۔ دے آر سپوزڈ ٹو بی ود دیم، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اس میں بھی ٹوٹل میرے خیال میں جو لاسٹ ٹائم ہوتا اس میں ٹوٹل 5 یا 6 یا 7 لوگ تھے، بس دیٹس آل۔ باقی تو اگر آپ باقیوں کو دیکھیں ان میں 25 30 گاڑیاں ہوتی ہیں، 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم تو وہ نہیں استعمال کرتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ہم کوئی وسائل استعمال کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو